سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری کتاب کے علم کو چھپاتے ہیں ان کے اوپر اللہ پاک کی ذات بھی لعنت فرماتی ہے اور ہر لعنت کرنے والا بھی ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و سراپے رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس منفی عمل کو اپنی ذات کی طرف کیوں منسوب فرمایا۔ اور بعض مستشرقین بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں جو کہ روحانی کتاب ہے اس میں لعنت کا اتنا تذکرہ کیوں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ یہ وہ لعنت نہیں ہے جو ہم اپنی اردو زبان میں ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں۔ لعنت کا مطلب عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ تو گویا کہ اللہ پاک تو یہ فرما رہے ہیں اپنی معتبر زبان کے مطابق کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم کو چھپاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا تو ہمیں جواب یہ مل جاتا ہے۔ دوسرا پہ علماء کرام یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یلعنہم اللاعنون کہا گیا کہ ہر لعنت کرنے والا بھی لعنت کرتا ہے، تو اس میں فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ فرشتے اپنی ذات میں تو بہت ذکر کرنے والے ہیں، وہ تو کوئی منفی جملہ بولنے والے ہیں ہی نہیں، لیکن ظاہر بات ہے یہ عمل اتنا شدید ہے کہ وہ فرشتے جو کہ ذکر کرنے والے، انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں، بلکہ وہ انتہائی شوقین ہیں قرآن کو سننے کے لیے، وہ تو گھر گھر جا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے قرآن پڑھنے والا، اور پھر ان پڑھنے والوں کے اوپر وہ سکینہ نازل کرتے ہیں، وہ سکون لے کر آتے ہیں۔ تو گویا کہ جو اتنی نورانی خوبصورت ذکر کرنے والی پیاری مخلوق ہے ان کی طرف بھی اس عمل کو منسوب کیا گیا ہے، تو گویا کہ وہ بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں جن لوگوں نے اس کتاب کے ساتھ یہ عمل کیا ہے۔ اس سے بھی اہم نقطہ علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ عمل آخرت کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ یہ عمل دنیا میں ہے، کہ ہم زمین پہ چل رہے ہیں، خدا نخواستہ یہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے، اور گویا کہ دنیا کی ہر مخلوق سمیت جو ہے فرشتوں کے وہ ہم پہ مسلسل لعنت کر رہی ہے۔ تو ہم بعض اوقات اپنی زندگیوں میں بہت ساری بے سکونیاں، بے چینیاں محسوس کرتے ہیں، کمیاں محسوس کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی دوری کو محسوس کرتے ہیں، تو کہیں ہم سے یہ خطا تو نہیں ہو رہی ہے، اور کہیں یہ مخلوق ہمارے پر ایسی لعنت تو نہیں بھیج رہی ہے۔ تو ہم یہاں سے اللہ تعالیٰ سے رحمتیں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، فرشتوں کا ساتھ مانگتے ہیں، مگر یہ گناہ، یہ کمی جو ہے ہمیں اس کا بالکل متضاد ریئیکشن جو ہے وہ وہاں سے دے رہی ہے۔ پھر بعض علماء کرام نے یہ فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں بھوکا تھا تم نے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تم نے پلایا نہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف سے یہ گلہ کریں گے کہ دراصل میں وہ میں تھا جو تمہارے دروازے پہ آ کے روٹی مانگتا تھا، پانی مانگتا تھا، تو یہ بہت گہری اور غور طلب بات واقعی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو فرمایا کہ وہ میں تھا، اپنے بندوں کے لیے فرمایا کہ وہ میں تھا۔ تو جس انسان کو آپ نے قرآن سے محروم کر دیا ہے، اللہ کے نام سے محروم کر دیا ہے، تو کیا اللہ پاک اس بات کا گلہ ہم سے نہیں کریں گے؟ کیا اس بات کا ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ تو کیا قرآن کی ایک روٹی اور پانی اور ایک لباس اتنی بھی اہمیت نہیں ہے؟ تو پھر ہمیں اس بات کی شدت نظر آتی ہے کہ کس قدر اللہ پاک کی طرف سے یہ سوال جو ہے وہ ہم سے کیا جائے گا۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں علماء کرام نے ایک اور اہم موضوع بیان کیا ہے کہ ہم نے ما بیناہ للناس کا کام کرنا ہے، اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن وہ کس انداز سے پہنچانا ہے یہ بھی بہت ضروری عمل ہے، کہ پہلے یہ کہ انسان خود اس کتاب کو جانتا ہو، صحیح طریقے سے سمجھتا ہو، تو پھر وہ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ جو خود صحیح نہ جانتا ہو، خود صحیح نہ سمجھتا ہو، وہ لوگوں کے سامنے احکام اور مسائل کو بیان نہ کرے۔ پھر دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر طرح کا علم ہے، اور ہر ذہنی سطح کے انسان کے لیے اس کے اندر علم ہے۔ جو لوگ بہت گہرے علوم رکھتے ہیں، بہت گہری سوچ رکھتے ہیں، غور و فکر تدبر کرنے والے لوگ ہیں، اس قرآن میں فلسفے سے متعلق بھی آیات ہیں، نفسیات سے متعلق بھی آیات ہیں، یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی علوم بکھرے ہوئے ہیں ہر ایک کی بنیاد ہمیں اس قرآن کے اندر بارہا نظر آتی ہے، لہٰذا وہ بہت دقیق علوم ہوتے ہیں۔ تو ایسے علوم جو ہیں وہ عوام الناس کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت علی تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ عام لوگوں کے سامنے اتنے علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل برداشت کر سکے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر بیٹھیں؟ تو ایسی جو ڈیپ مباحث ہوتی ہیں یا نکات ہوتے ہیں وہ عوام الناس کے سامنے نہیں بیان کرنے چاہیے۔ تو بیان کرنے والا دیکھے کہ وہ کس مجمع سے بات کر رہا ہے، کس ذہنی سطح کے لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، یہ بھی ما بیناہ للناس کے لیے بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم حکمت کی بات کو ایسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرو گے کہ جو کہ واقعی اس حکمت کی بات کے اہل ہیں، تو یہ ان کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوگا کہ ان کو حکمت کی بات سنانی تھی، لیکن اگر تم حکمت کی بات ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے کہ جو اس کے سننے کے اہل نہیں تھے، تو اس صورت میں حکمت ان کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوگا۔
آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے چینلز یا ایسے اسکالرز ہیں جو عوام الناس کے سامنے ایسی مباحث کو بیان کرتے ہیں جس کا ان کی عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا ان کے عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان مباحث میں الجھا کے عوام الناس کو جو ہے اپنے دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ قرآن کا سمجھنا اور پھر اس کو اپنے اندر اتارنا اور پھر اس قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ ایک باقاعدہ ایک سائنس ہے، یہ حکمت ہے کہ کیسے سنانا ہے، کس طرح سنانا ہے، کس انداز میں سنانا ہے اور کس کو کتنا سنانا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بجائے اس قرآن کی خدمت کرنے کے الٹا ہم اس قرآن کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو اس کتاب سے جو ہے وہ متنفر کر رہے ہوں، تو یہ ہم پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ یہاں پر میں سننے والوں سے ایک درخواست ضرور کروں گی کہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے جو اصلاحی نکات بیان کیے جا رہے ہیں، یہ ان آیات کی مکمل تفسیر نہیں ہے۔ آپ اس تفسیر کو سننے کے ساتھ ساتھ آپ باقی تفاسیر کا بھی ضرور مطالعہ کریں اور باقی علماء کرام کو بھی ضرور سنیں، کیونکہ ان آیات میں اور بہت کچھ بھی ایسا بیان ہے اور بہت سارے علوم اور بھی ایسے ہیں جو کہ علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ واللہ عالم، لیکن میری اپنی جو ناقص سوچ یا کوشش ہے وہ یہ کہ قرآن کو اس انداز سے سنایا جائے کہ ہمیں مزید جاننے کا شوق پیدا ہو اور ہمیں یہ احساس ہو کہ قرآن کس قدر خوبصورت کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کی گہرائی میں جانا چاہیے۔ تو گویا کہ یہ جو آپ کو سب اصلاحی نکات سورہ بقرہ کے سنائے جا رہے ہیں، یہ مکمل تفسیر نہیں ہے مگر مزید تفسیر کو جاننے کے لیے ایک کوشش کا نام ہے۔ پھر آیت نمبر 160 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، قرآن کو بیان کیا، بس یہ وہی لوگ ہیں کہ ہم نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، بے شک کہ ہم بار بار توبہ قبول کرنے والے اور رحیم ذات ہیں۔ اب اگر ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں اپنی لعنت اپنے غصے سے نکالنے کے لیے ایک فارمولہ دیا ہے کہ یہ 3 کام اگر تم کر لو گے تو میری لعنت سے اور میرے غصے سے تم بچ جاؤ گے۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک کتنے غصے میں تھے، کتنے ناراض تھے، اور اس آیت مبارکہ میں بالکل ہی مزاج مختلف ہے، ایک دم توبہ کی اور اصلاح کی بات ہو رہی ہے۔ تو بڑی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان کا عمل بدلتا ہے تو اس کے ساتھ مزاج اور ماحول بھی بدل جاتا ہے۔ تو بالکل یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہوا ہے کہ پیچھے عمل بہت برا تھا، اللہ پاک کا بہت غصہ اور ناراضگی تھی، اور یہاں پہ عمل توبہ والا ہو گیا، اصلاح کرنے والا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کا مزاج بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ بدل گیا۔ تو گویا کہ اعمال جو ہوتے ہیں وہ مزاج بھی بدل دیتے ہیں، ماحول بھی بدل دیتے ہیں۔ پھر یہاں پہ جو ہمیں فارمولہ دیا گیا ہے اس میں ہمیں 3 کام کرنے کو کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کے غصے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، کل مخلوق کی لعنت سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کرنی پڑے گی۔ اور پھر صرف توبہ ہی نہیں کرنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ، بلکہ اس کے ساتھ اصلاح بھی کرنی پڑے گی۔ اصلاح کا لفظ آپ بہت اچھی طریقے سے جان چکے ہیں، صلح، صلاحیت، صحیح، صحت، یہ سب الفاظ جو ہیں وہ اسی سے ہیں کہ ہم جو اپنی زندگیوں میں غلط کر بیٹھے ہیں ان کی معافیاں تو مانگنی ہیں مگر ساتھ ساتھ ہم نے ان کی تلافیاں بھی کرنی ہیں۔ لہٰذا وہ تلافیاں کیسے ہوں گی؟ اگر عبادات میں کمی کوتاہیاں کی ہیں تو پھر عبادات سے تلافی کرنی ہوگی، اگر حقوق میں کی ہیں تو حقوق سے کرنی ہوگی، اگر مال میں اور رویوں میں کی ہیں، ڈیلنگز میں کی ہیں، تو پھر وہاں سے اپنی تلافی کرنی ہوگی۔ تو گویا کہ پورے قرآن میں ہمیں توبہ کے ساتھ جو ہے وہ اصلاح کا لفظ کیوں نظر آتا ہے؟ سورہ عصر میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ تلافیاں بھی لازمی کرنی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا پڑتا ہے، اپنی اصلاح بھی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ مگر پھر تیسرا کام بھی بیان کیا گیا ہے کہ توبہ بھی کر لی، اپنی تلافیاں بھی کر رہے ہیں، اصلاح بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس قرآن کو بیان کرنے کا بھی کام کرنا ہے۔ اب یہاں پہ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کتنا بیان کرنا ہے، کیسے بیان کرنا ہے، تو بلغ عنی ولو آیا کے زمرے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام کو سنائی ہوگی تو اس میں کچھ صحابہ کرام چند سالوں کے مسلمان ہوں گے، کچھ ایسے ہوتا ہے کہ چند ماہ کے مسلمان ہوں گے، کچھ چند دنوں کے مسلمان ہوں گے، اور ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ابھی بالکل چند لمحوں کا مسلمان بھی ہو، اور آپ علیہ السلام یہ آیت مبارکہ ان کو سنا رہے ہیں اور ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اس قرآن کو آگے پہنچانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس جتنا علم تھا اس نے اس کے مطابق آگے سب کو پہنچانا تھا۔ تو بڑی پیاری بات اور بڑی گہرائی سے علماء کرام نے ہمیں یہ سمجھایا کہ پھر ہم میں سے بھی جس کے پاس جتنے لیول کا علم ہے اس نے اتنے لیول کے علم کو جو ہے وہ آگے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بڑی پیاری بات علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے
توبہ کے ساتھ اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی پیاری بات علماء کرام نے فرمائی کہ جو انسان توبہ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی، اپنی کمی کوتاہیوں کی تلافی کرنا چاہتا ہے، تو اس تلافی کی بہترین صورت یہ ہے کہ وہ قرآن کی خدمت کرے، قرآن کو سمجھے اور قرآن کو پھر آگے لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دے۔ لہٰذا بڑی پیاری بات ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جب آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ اس کو لکھ رہے ہیں، آپ اس کو سنا رہے ہیں اور آپ اس کو سن رہے ہیں، یہ سارا عمل ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم اس قرآن کو اس لیے سن رہے ہیں کہ ہم اپنی تلافی کرنا چاہتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنانے والے کا سنانا، سننے والے کا سننا، لکھنے والے کا لکھنا جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ماضی کی، ہمارے گناہوں کی، ہماری کمی کوتاہیوں کی تلافی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔